بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون جماعت ہشتم مضمون اردو میں سبق نمبر 11 نظم جس کا عنوان ہے ایک آرزو. شاعر علامہ اقبال. شاعر کا حوالہ. علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا شاعر، حکیم الامت، امت کا طبیب، ترجمان حقیقت کا ترجمان یعنی ترجمانی کرنے والا اور قومی شاعر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے. وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. عشق رسول اقبال کی سوچ کا محور ہے. ان کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت فلسفہ خودی ہے، یعنی خودی مطلب اپنے آپ کو پہچاننا. فلسفہ حکمت کی باتیں. شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے. شاہین مطلب عقاب. وہ بلند پرواز یعنی اونچی پرواز کرنے والا ہے. خلوت پسند یعنی کہ تنہائی پسند ہے اور خوددار ہے. یہی خوبیاں اقبال اپنے دور کے مسلمانوں میں بھی اور خصوصاً نوجوانوں میں بھی دیکھنا چاہتے تھے. نظم ایک آرزو کا حوالہ. بچوں، علامہ اقبال کی شاعری کے 3 ادوار ہیں، یعنی ان کی شاعری 3 ادوار پر مشتمل ہے. اور یہ نظم علامہ اقبال کی شاعری کے پہلے دور کی نظم ہے جو ان کے مجموعہ کلام یعنی کہ کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے. اس دور کی نظمیں زیادہ تر فطرت یعنی قدرت کے حسین نظاروں پر مبنی ہیں. نظم ایک آرزو میں بھی علامہ اقبال نے فطرت کی منظر کشی حسین یعنی خوبصورت پیرائے یعنی الفاظوں میں کی ہے. علامہ اقبال کو فطرت کے راز پہیلی کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات گھبرا کر وہ افسردگی کے گیت بھی گانے لگتے ہیں. جیسے نظم ایک آرزو میں کہتے ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے. نظم کے خاص الفاظ اور ان کے معنی. شورش یعنی شور، آغوش گود، جلوت محفل، خلوت تنہائی، کٹیا چھوٹا سا مقام، قبا ایک قسم کا لمبا کوٹ. نظم ایک آرزو. آئیے اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. اکتا بیزار ہو جانا. کیا لطف انجمن کا، لطف مزہ انجمن محفل، جب دل ہی بجھ گیا ہو. شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کی محفلوں یعنی کہ ہنگاموں اور دنیا کے ماحول اور دنیا کی رونقوں سے بیزار ہو چکا ہوں. کہہ رہے ہیں کوئی چیز مجھے اب نہیں اچھی لگتی اور نہ ہی میرے دل کو بھاتی ہے، اس لیے اب یہ محفلیں مجھے کیا مزہ دیں گی. مرتا ہوں
خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ دامن میں کوہ، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دامن مطلب پہاڑ کا دامن۔ آرزو یعنی خواہش، خاموشی خاموشی، سکون سکوت۔ شاعر اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اب میں خواہش رکھتا ہوں کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر بالکل سکون ہو، یعنی خاموشی ہو۔ اب وہ کیا خواہش کر رہی ہیں؟ وہ یہ خواہش کر رہی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پہاڑوں کے درمیان میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا یعنی کہ کٹیا ہو۔ کہہ رہی ہیں گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ گل مطلب پھول، یعنی پھول کی کلی جب کھلتی ہے تو اس کی خوشبو سارے چمن میں بکھر جاتی ہے اور اس سے سارا چمن تر و تازہ اور رنگین دکھائی دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ساغر، ساغر مطلب شراب کا پیالہ، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ جہاں نما یعنی سارا جہاں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تھوڑی سی خوشبو سارے چمن کو معطر کر دیتی ہے، اسی طرح میرے لیے پہاڑوں کے درمیان جو جھونپڑا ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، یعنی میرے لیے وہ سارا جہاں ہے۔ ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزہ کا ہو بچھونا، سرہانہ تکیا، بچھونا بستر، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ جلوت محفل، خلوت تنہائی۔ شاعر جس خواہش کا ذکر کر چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس جھونپڑے کے چاروں طرف اتنا سبزہ ہو کہ میں اس سبزے کو اپنا بستر بنا سکوں اور پھر اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر آرام و سکون محسوس کر سکوں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کام جس سے ہم محفل میں شرماتے ہیں، یعنی وہ تمام کام جو ہم محفل میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم خلوت میں بھی اپنی وہ ادا رکھیں، یعنی ہم خلوت میں بھی ان تمام کاموں سے بچیں جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ بلبل نہایت خوش آواز پرندہ جسے عندلیب بھی کہا جاتا ہے اور جو عموماً ایران میں پایا جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے جھونپڑے کے ارد گرد پرندوں میں بلبل موجود ہو اور اسے مجھ سے کسی قسم کا کوئی ڈر و خوف محسوس نہ ہو، یعنی وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو، یعنی کہ میرے اور اس کے درمیان اپنائیت کا ایسا رشتہ ہو کہ میرے آنے جانے سے اسے کوئی ڈر و خوف نہ ہو اور نہ ہی اس پر کوئی اثر ہو دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، دل فریب دل کو پسند آنے والا، خوشی دینے والا، کوثار یعنی پہاڑ کا نظارہ، پانی بھی موج بن کے، موج مطلب ترنگ میں آ کے طبیعت کو خوش کرنے کے لیے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جہاں میرا گھر ہو وہاں پہاڑوں کا اتنا دلکش اور حسین نظارہ ہو کہ اس کے درمیان جو پانی گزر رہا ہو وہ پانی بھی اس حسین نظارے کو ترنگ میں
میں آ کر اٹھ اٹھ کر دیکھ رہا ہو اور اپنی طبیعت کو خوش کر رہا ہو۔ اگلے اشعار ہیں، کہہ رہے ہیں آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، آغوش مطلب گود، پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ فطرت کی حسین منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں پہاڑوں کی اونچائی سے حسین نظارے کو دیکھوں تو ساری زمین مجھے سبزے سے بھری دکھائی دے، اور پانی جو جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو وہ بھی اتنا شفاف ہو کہ سورج کی طرح چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ شاعر اسی منظر کشی میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پانی کے کناروں پر پھولوں کی جو ٹہنیاں لٹک رہی ہوں ان کا عکس پانی میں ایسے دکھائی دیتا ہو جیسے کوئی خوبصورت حسین اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہو۔ اس شعر میں پانی میں ٹہنیوں کے عکس کو حسین چہرے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی نظارہ اتنا حسین اور دلکش ہو کہ دل کو موہ لے۔ کہہ رہے ہیں راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ یہاں پر شاعر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ راتوں میں جو قافلے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ آدھی رات میں تھک جائیں اور اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں تو ان کو آرام کے لیے، سستانے کے لیے اور پڑاؤ کے لیے اگر کسی پرسکون جگہ کی ضرورت ہو تو میرا جھونپڑا ان کے لیے امید کا کام کرے، یعنی ٹوٹا ہوا دیا ہو، یعنی ان کے لیے امید کا کام کر سکے اور وہ میرے جھونپڑے میں آرام کر سکے۔ یہاں شاعر در حقیقت لوگوں کی رہنمائی کا کام کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جائے یا بھٹک جائے تو میری تحریر ان کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ کٹیا چھوٹا سا مکان۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پر چاروں طرف بادل چھائے ہوں اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ایسے میں آسمانی بجلی چمکے اور مسافروں کو اس بجلی کی روشنی میں میرا مکان یعنی کٹیا دکھائی دے دے اور وہ میرے مکان یعنی کٹیا میں آ کر ٹھہر سکے اور پھر کچھ دیر آرام کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں ہو جائیں۔ یہاں دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ باطل کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو حق نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے شاید یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ایسی ایمان کی روشنی عطا کر کہ وہ باطل کے اندھیروں سے نکل کر حق کے راستے پر چل پڑیں، یعنی جس طرح آسمانی بجلی کی چمک میں ان کو میری کٹیا دکھائی دے دے، اسی طرح ان کو حق کا راستہ بھی نظر آ جائے۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔
نالا مطلب فریاد. کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب صبح صادق کے وقت شبنم تمام پھولوں کو وضو کرانے آتی ہے، یہاں اس شعر میں شبنم کے قطروں، شبنم مطلب اوس کے قطروں کو وضو کے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب شبنم پھولوں کو وضو کرانے آئے تو اس وقت میں اپنی قوم کی حالت زار پر اتنا روں کہ میرا وہ رونا وضو بن جائے، اور جو میری فریاد ہے یعنی نالہ ہے وہ میری دعا بن کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچ جائے. یعنی وہ جو پھولوں کی شبنم ہے ان کے ساتھ میری آنکھوں کے آنسو بھی شامل ہو جائیں اور میری فریاد میری دعا بن جائے. کہہ رہے اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے مطلب رونا فریاد کرنا، تاروں کے قافلے کو میری صدا ردا ہو، میری صدا درا ہو. صدا مطلب آواز، درا مطلب قافلے کی گھنٹی. شاعر کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خاموشی میں میری فریادیں سن لیں اور یہ فریادیں اتنی بلند ہو جائیں کہ وہ آسمان کے تاروں سے بھی ٹکرا کر ساری دنیا میں گونج اٹھیں، تاکہ سب لوگ یہ فریاد سن کر غفلت سے بیدار ہو جائیں اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور وہ کسی غفلت میں نہ رہیں. بالکل اسی طرح جس طرح قافلے کی گھنٹی بجتی ہے تو سارا قافلہ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اور اگر انہوں نے پڑاؤ کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہنگامہ ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے تو ان کو خبردار کرنے کے لیے جو قافلے کی گھنٹی بجتی ہے، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ میری فریاد بھی جو ہے وہ گھنٹی کا کام کرے. آخری شعر میں کہہ رہے ہیں ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. شاعر آخری شعر میں یہ خواہش کر رہے ہیں کہ میں نے جو اتنا کچھ سوچا، اتنا کہا اور میں نے جو آرزو رکھی، میرا یہ رونا جو ہے احساس کرنے والوں کے دلوں پر یا دردمند دلوں پر اثر کر جائے اور ان کے دلوں میں فکر اور احساس پیدا ہو جائے، اور جو لوگ غفلت کی یعنی خواب غفلت میں کا شکار ہیں یا اس کی نیند سو رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی میرا یہ رونا سن کر بیدار ہو جائیں اور جاگ کر فکر آخرت کی طرف رجوع کریں اور اس دنیا داری سے نکل کر اپنے آپ کو پہچان سکیں، یعنی اپنی اصل کو پا سکیں، اپنی شناخت کر سکیں. یہاں در حقیقت وہ مسلمان قوم اور نوجوانوں کو ہی مخاطب کر رہے ہیں. علامہ محمد اقبال کی نظم ہے. امید ہے کہ آپ کو نظم کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. تحریری کام نوٹ بک میں ہے. مشق میں سوال نمبر 1 ہے، شاعر دنیا کی محفلوں سے کیوں اکتا گیا ہے؟ جواب، شاعر کا دل اس دنیا اور آج کل کی نوجوان نسل کی غفلت، کوتاہیوں، لاپرواہیوں اور محنت سے جی چرانے کی عادت سے بھر گیا ہے. وہ دنیا کے لوگوں سے نا امید ہو چکے ہیں
اس لیے شاعر دنیا کی محفلوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، شاعر کسے اپنی صورت سے مانوس کرنا چاہتے ہیں؟ نظم میں آپ نے پڑھا شاعر بلبل کو اپنی صورت سے مانوس کرنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، شاعر کسے اپنا رونا سنا کر رلانا چاہتے ہیں؟ جواب، شاعر حساس اور درد مند دل والوں کو اپنا رونا سنا کر رلانا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر کسے سرہانا اور بچھونا بنانا چاہتا ہے؟ نظم میں آپ نے پڑھا شاعر ہاتھ کو سرہانا اور سبزے کو بچھونا بنانا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 5، نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ جواب ہے مرکزی خیال کی ہیڈنگ لگا کر اگلی لائن سے لکھنا ہے، شاعر نوجوان نسل کی لاپرواہیوں اور غفلت سے دل برداشتہ ہو کر تنہائی کے خواہش مند ہیں، لیکن اس تنہائی میں رہ کر بھی وہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنانا چاہتے ہیں۔ شاعر کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ ان کی فریاد قوم کو خواب غفلت سے بیدار کر دے گی۔ صفحہ نمبر 71 پر آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، اردو میں ایک ہی لفظ کو 2 بار ایک ساتھ استعمال کرنے کو تکرار کہتے ہیں۔ اس سے معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی الفاظ کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، جھک جھک کر، رک رک کر، اٹھ اٹھ کر، ہرے ہرے اور پھر پھر۔ آپ کے لیے مثال کے طور پر ایک جملہ بنایا گیا ہے، جیسے زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے گاڑیاں رک رک کر چل رہی تھیں۔ اسی مثال کے مطابق آپ باقی کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی فرہنگ میں تلاش کریں۔ آپ کو نظم کے مطالعے میں تمام الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں، اسی کے مطابق آپ ان کے معنی نوٹ کریں۔ نظم ایک آرزو میں ہم نے نظم اور شاعر کا حوالہ پڑھا۔ اس کے علاوہ نظم میں شاعر نے کیا پیغام دیا اور شاعر نے کس آرزو کا ذکر کیا اس کے بارے میں جانا۔ نظم کے الفاظ معنی سمجھے، سوالات کے جوابات کیے اور اشعار کی تشریح کو سمجھا۔ اس کے علاوہ الفاظ کی تکرار میں جو لفظ استعمال ہوئے ان کو جملوں میں استعمال کیا۔ گھر کا کام ہے آپ کے پاس، تمام کام کو نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے، مشق کے باقی سوالات کے جوابات کو اخذ کرنا ہے اور سوال نمبر 3 یعنی تکرار کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ بچوں، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ اسباق میں کروائے گئے تمام کام کو نوٹ بک میں مکمل کر کے جلد از جلد
اسکول میں جمع کرائیں تاکہ آپ کا کام چیک ہو سکے۔ شکریہ۔